مونس علائی کو دبانے کے لیے انہوں نے احمد فاران ان کو جس طریقے سے اغوا کیا، اور پھر یہ جو سازش ہے کالے ویگو والی، یہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کی سازش ہے، لیکن پرویز الہی اور عمران خان ایک چٹان کی مانند پی ڈی ایم کے سامنے کھڑے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، وہ پھر واقعی نیوٹرل ہو گئے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس سارے معاملے کو اگر دیکھیں تو اس وقت آئین اور قانون جو ہے وہ معطل نظر آتا ہے۔ زرداری صاحب کو ٹکٹ بلیک کرنے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے وہ اتنی ایڈکشن ہو گئی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو قومی اسمبلی کے لوگ ہوں یا صوبائی اسمبلی کے اراکین ہوں وہ بھی ایک ٹکٹ کے مانند ہیں، ان کو جب چاہیں وہ بلیک پہ بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں۔ ہماری سیاست میں جو بے برکتی ہے اس وقت، ہمارے جو حالات ہیں اس میں ایک بڑی وجہ ہمارا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں۔ آئی ایم ایف جو ہے انہوں نے مجھے فون کیا اور ڈیلیگیشن جلدی بس پاکستان ان کا آنے والا ہے۔ آئی ایم ایف کے ترجمان نے یہ کہی کہ کوئی پاکستان آنے والا نہیں ہے آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن۔ کون سی بات پہ یقین کریں گے، کون سی بات پہ آپ یقین نہیں کریں گے جب اتنے ہائیسٹ لیول پر جھوٹ بولا جا رہا ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میرے ساتھ ہیں ہماری کو اینکر علینا الیاس، اور ہمیں اسکائپ پر جوائن کیا ہے فخر رحمان صاحب نے، اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں جناب صابر شاہ صاحب۔ اور پاکستانی سیاست پر ہم روزانہ ہی ڈسکس کرتے ہیں جب بھی پروگرام میں آتے ہیں، لیکن آج کچھ جو منافقتیں ہیں اور جو جھوٹ ہیں ہماری سیاست کے، ہمارے حکمرانوں کے، اس پر ذرا نگاہ ڈالیں گے اور یہ انالیسز کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو آج ہماری جو حالت ہے اس کی وجہ یہی جھوٹ ہیں۔ ماضی سے ہم کچھ نہیں سیکھ رہے، اور وہی ہمارا طریقہ ہے، اسی انداز میں ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، منافقت بھی کر رہے ہیں، اور اپنے جو مخالفین ہیں ان کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم بہت جمہوریت پسند ہیں۔ پنجاب کی سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ آصف علی زرداری صاحب پھر آ گئے ہیں، سنا اس دفعہ نئے نوٹوں کے بورے لائے ہیں۔ آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا، وہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب بھی چلے گئے، خواجہ آصف بھی چلے گئے، عطا تارڑ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو پھر نون لیگی اراکین نے وہاں پر نعرے بازی کرنے کی کوشش کی ہے، گالی گلوچ اور جو ایک ہنگامہ رائی، اور طاقت کے بلبوتے پر پنجاب کی حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے جو آج انہوں نے ٹریلر چلایا، ایک نہایت ہی ایک افسوسناک سچویشن ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم کا جھوٹ پکڑا ہے، جو جھوٹے دعوے کرتے رہے شہباز شریف صاحب، وہ بھی آپ کو سنوائیں گے، اور جس طریقے سے آئی ایم ایف نے اس کو ریجیکٹ کیا وہ بھی آپ کو سنوائیں گے۔ پھر پورے ملک میں اس وقت ایک ہیجان ہے، ایک بے قراری ہے، جو آپ کے اور ہمارے پیسے ہیں فورن کرنسی میں، پاکستان کے بینکس میں، یہ حکومت پھر ان پر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ اور اب اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے 1999 میں پاکستان میں فورن اکاؤنٹس جو تھے ان کو فریز کیا تھا، اب پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ زر مبادلہ کے لیے، فورن ایکسچینج کے لیے جو لوگوں کے پیسے ہیں، جو کمرشل بینکس کے پیسے ہیں، اس کو بھی حکومت کا پیسہ گردان رہے ہیں۔ کیا دوبارہ تو یہ نہیں کرنا چاہتے، فورن کرنسی اکاؤنٹس کو دوبارہ منجمد تو نہیں کرنا چاہتے؟ ایک عجیب ساری صورتحال ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو آج کانفرنس ہوئی ہے وہاں پر جنیوا میں، اس میں جو پاکستان کی کریڈیبلٹی کا عالم ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جب تقریر شروع کرتے ہیں اور آ کے یہ قسم کھاتے ہیں خدا کی، اور کہتے ہیں کہ ہم پیسے جس مقصد کے لیے آپ دیں گے اسی مقصد کے لیے خرچ کریں گے، یہ کریڈیبلٹی کا عالم ہے۔ یہ لوگ ان کے بارے میں خیال رکھتے ہیں، اور پہلا بھی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا۔ جو فلڈ کے وقت جو پلیجز ہوئی تھیں اس کا انہوں نے انٹرنیشنل آڈٹ کروانا تھا، وہ بھی نہیں کروایا، اور جو وعدہ کیا گیا تھا وہ صرف 30% ملا تھا۔ اور پھر انہوں نے جس طریقے سے کہا شروع میں کہ فلڈ کا نقصان 30 ارب ڈالر ہے، اور جب لوگوں نے اس پر، دنیا نے یقین نہیں کیا، تو پھر کہنے لگ گئے کہ اب 16 ارب ڈالر چاہیے ہمیں۔ تو جھوٹ اتنا بول رہے ہیں کہ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کس بات پر یقین کریں۔ لیکن جو کھلواڑ یہ پنجاب میں کر رہے ہیں، میں اس سے یہ آغاز کروں گا۔ میں آپ کو یہ فوٹیج دکھانا چاہتا ہوں
کیونکہ پنجاب والا پرویز الہی ہیں، مونس الہی صاحب ان کے صاحبزادے ہیں، اور ان کو مونس الہی کو دبانے کے لیے، چودھری پرویز الہی کو دبانے کے لیے انہوں نے احمد فاران جو بڑے قریبی، بہت ہی قریبی ہیں مونس الہی صاحب کے، ان کو جس طریقے سے اغوا کیا. یہ ذرا فوٹیجز میں چاہتا ہوں پروڈیوسر صاحب، میں بات کر رہا ہوں لیکن پلیز آپ اس کو ذرا چلا دیں. یہ دن دہاڑے، یہ دیکھیں یہ گاڑیاں جا رہی ہیں ان کے گھر کے سامنے، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے ان کو روک کے وہاں پر ان کو اغوا کیا. اس پر مونس الہی صاحب نے ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میرے ایک دوست کو 2 کالے ویگو میں کچھ لوگوں نے لاہور میں اٹھا لیا، اور آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں ایف آئی اے والے یہ قسمیں کھاتے رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم نے تو پتہ نہیں چھوڑ دیا تھا. خیر پھر انہوں نے فائل ایک اور جج صاحبہ کو بھیجی، تو انہوں نے جج صاحبہ نے یہ آرڈر دیا سی سی پی او کو کہ کل تک ان کو آپ ریکور کروائیں، لے کے آئیں آپ. لیکن مونس الہی صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ کہا کہ ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور آج بھی جو چودھری پرویز الہی نے بیان دیا ہے، یہ جو سارا پیڈ میڈیا ہے، لفافے والے جو چودھری پرویز الہی کے کنڈکٹ پر سوال اٹھا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ان کو، خیر ہمیں پتہ ہی ہے کہ کہاں سے لفافے آتے ہیں، کہاں سے پیسے آتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ عمران خان اور پرویز الہی کے بیچ میں غلط فہمی یا لڑائی کرانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اس طرف کھیل رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں وکٹ کے اس طرف، لیکن پرویز الہی اور عمران خان ایک چٹان کی مانند پی ڈی ایم کے سامنے کھڑے ہیں. زرداری صاحب پھر آ گئے ہیں، لیکن نوٹ بھی ہیں اور یہ ان کے پاس دباؤ بھی ہے، لیکن اس وقت تک پرویز الہی اور مونس الہی اور مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کے لوگ اسی جگہ پر ڈٹ کر کھڑے ہیں. تو میں صابر شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ لاہور میں ہیں، یہ طاقت کے بل بوتے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سائڈ پہ طاقت دکھا رہے ہیں، ایک سائڈ پہ پیسے ہیں، اور پھر یہ جو سازش ہے کالے ویگو والی، یہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کی سازش ہے. اس لیے کہ جو مجھے میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک پاسبلٹی ہے، کیونکہ ایف آئی اے والے جو ہیں یہ کچھ ایسے کنٹوٹوں کو ہائر کر لیتے ہیں جن کے پاس یونیفارم نہیں ہوتی لیکن اختیارات ایف آئی اے کے ہی ہوتے ہیں، اور وہ بندے بظاہر ایف آئی اے اٹھاتی ہے لیکن وہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں نہیں ہوتے. تو یہ ایک طرح سے لڑانے کی بھی کوشش ہے، دھمکانے کی بھی کوشش ہے، اور دوسری طرف زرداری جو ہیں وہ پھر ڈالرز کے بیگ لے کے پہنچ گئے لاہور. سو وٹ ڈو یو سے، وٹ ڈو یو میک آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیے سمیع صاحب، فیڈرل منسٹرز کی لاہور میں موجودگی اور اسمبلی آنا، یہ تو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ the government wants to fight and topple پرویز الہی کم وٹ میں، ان کو اتارنا چاہتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ یہ معاملہ عدالت میں بھی ہے، اور میرا خیال ہے کہ عدالت کے فیصلے پر ہی یہ سب کچھ ہوگا. لیکن اتنی قبل از وقت لڑائی کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک طرف کہتے ہیں کہ $8.5 ارب کے پرومسز اور پلیجز ہو گئے ہیں دنیا بھر سے ہمارے جو فلڈ کی تباہی کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور جو موسمیاتی تبدیلی سے ہمیں نقصانات ہوئے اس کے لیے. تو اگر وہ سب سچ ہے، اور اگر فورن ڈالرز آ رہے ہیں تو پھر اس لڑائی کا کیا مقصد ہے؟ یہ مجھے ایک تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. دوسرا دیکھیے، دونوں سائیڈوں کے اوپر 2 یا 4 آدمیوں کا فرق ہے، دونوں کے کلیمز ڈیفرنٹ ہیں. میرا خیال ہے کہ معاملہ پھر عدالت میں جائے گا، کیونکہ یہ لڑائی کر کے ملک کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. وی آر ایٹ دا برنک آف ڈیفالٹ. آپ برومبرگ کی کوئی رپورٹ اس طرح نہ دیکھیں کہ جی ہمارے پاس $5.5 ارب ہیں، ہم بچ جائیں گے. ہمارے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے ٹیمپریریلی، کہ یہ جو $8.5 ارب کے آج پرومس ہوئے ہیں، ان میں سے $4 ارب فوری آئیں، جو میرے خیال ہے نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ 3 سال کا سپریڈ ہوگا. 3 سال میں آنے ہیں، اور یہ جو $8 بلین کی جو پلج ہے، اس میں بھی 4 کچھ بلین جو ہیں وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ہیں، 2 بلین جو ہیں ان کے ہیں ورلڈ بینک کے ہیں. ماضی میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا، جو پلجز ہوئی تھی اس میں صرف 30% میٹیریلائز ہوئیں. تو یہ تو آنے بھی 3 سال میں ہے، اور پھر یہ کوئی کیش نہیں آنا، یہ جن ایجنسیز کے ذریعے پہلے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے انہی ایجنسیز کے ذریعے آنا ہے. تو پیسے کہاں سے آئے؟ یہی چیز مجھے پریشان کر رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اور یہ دیگر جو ادارے ہیں اگر یہ پیسہ خود سپینڈ کریں گے، ظاہر ہے سپینڈ تو وہ ٹھیک ہوگا. ایک تو یہ کہ وہ ہماری حکومت پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. آپ اس سے پہلی بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چور ہیں، جب بھی پیسے دیے کھا پی گئے ہیں. اور ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں ماضی کے اندر بے تحاشا. جب بھی کیٹاسٹروفیز، کلیمٹیز. آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا.
سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا جو شہباز شریف صاحب اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں وہاں پہ، وہ جن لوگوں کے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں، ایک تو وہ ہیں بھی غیر مسلم، ان کے اپنے اللہ ہیں، وہ ہمارے اللہ کو تو مانتے نہیں ہیں، تو یہ جو شہباز شریف صاحب کی قسمیں ہیں ان کو وہ مان لیں گے؟ کچھ تسلیم ہو جائے گا؟ ان کی کوئی کریڈیبلٹی، ان کی کچھ ٹھیک ہو جائے گی اس سے، قسمیں کھانے سے؟ میں نے تقریر سنی ہے، انگریزی نسبتاً بہتر تھی پہلے سے، لیکن اس طرح آپ بیگنگ باؤل بھی آپ کے ہاتھ میں، تھوڑی سی آنریبل تقریر کریں. لیٹ دا یونائٹڈ نیشن سیکریٹری جنرل اسپیک آن یور بیہاف. یہ مانگ مانگ کے، ہاتھ جوڑ کے، قسمیں کھا کے، دس از ناٹ دا وے وی ہیو ٹو موو فارورڈ. یہ طریقہ نہیں ہے ملک کو ریپرزینٹ کرنے کا. پھر آپ جہاز بھر کے لے گئے ہیں، پھر آپ 5 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرے ہیں اور مانگ آپ ڈالر. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ویئر آر وی ہیڈنگ سمی صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسے اگر 25% بھی آ جائیں ہمارے اکاؤنٹس میں، تو جو ہماری اوپن مارکیٹ اور فرق ہے انٹر بینک کا، وہ بہتر ہوگا. ریمیٹنسز آپ کو پتہ ڈاؤن ہے، باہر سے لوگ پیسے نہیں بھیج رہے، اور ہنڈی ایکسپینسو ہو رہی ہے، اور ہنڈی ایک واحد ذریعہ رہ گئی ہے. بینکنگ چینلز کے تھرو تو پیسہ نہیں آئے گا. جب اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا 50 روپے کا سپریڈ ہوگا، یہی پوزیشن ایکسپورٹرز کی ہے، وہ اپنا پورا پیسہ پاکستان نہیں لے کے آ رہے، صرف 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کس طرح بہتر ہوگا مجھے بتائیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی جہاں ٹیررزم پھر سار اٹھا رہا ہے، جہاں اتنا پولیٹیکل اور اکنامک ٹرموائل. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ایک ماحول کریٹ کریں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو تو گولی ماریں، لوکل انویسٹر نہیں آئے گا. میں نے پیسے انویسٹ کرنے ہو تو میں نہیں کروں گا. واحد ایک کاروبار ہے ریئل اسٹیٹ. مطلب یہ ہے کہ یہ جو بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اقتصادی طور پر ملک کو سنبھال نہیں سکتے. شاہ صاحب، میں فخر رحمان صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہتا، طرف بھی آتا ہوں. فخر، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس طریقے سے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، مونس الہی کے دوستوں کو، قریبی عزیزوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پرویز الہی پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، زرداری صاحب نوٹوں کے بیگ لے کے مبینہ طور پر پھر آ گئے ہیں وہاں پر، اور وفاقی وزراء پنجاب اسمبلی میں بیٹھ گئے، انہوں نے چڑھائی کر دی ہے اور یہ ہر قیمت پر پنجاب میں اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ول دے بی ایبل ٹو ڈو اٹ؟ اور کیا یہی جمہوریت ہے پاکستان کی؟ اور پھر ایک سوال بڑا یہ کہ جو کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، وہ پھر واقعی نیوٹرل ہو گئے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ جی سمی صاحب، جو منظر کشی آپ نے اس وقت لاہور کی صوبائی اسمبلی کی ہے، اور جو مونس الہی صاحب کے قریبی دوست کا جو اغوا ہے، اس سارے معاملے کو اگر دیکھیں تو اس وقت آئین اور قانون جو ہے وہ معطل نظر آتا ہے. گنڈا گردی اور فیشزم جو ہے وہ اس وقت اس کی فضا قائم کر دی گئی ہے، اور گولیوں کی بوچھاڑ تک تو یہ جا چکے ہیں. اب اس سے آگے انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک طرف عالمی برادری جو ہے وہ ان کو کہہ رہی ہے کہ سیاسی استحکام لائیں، معاشی استحکام لائیں، اور دوسری طرف انہوں نے قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، اس کو اکھاڑا بنا دیا ہے. تو یہ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک کے باہر یہ ایک واضح پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. نہ اس کی گھر کے اندر کوئی عزت ہے، نہ گھر سے باہر کوئی عزت ہے. کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ جب قانون کی بالادستی کی بات آپ کرتے ہیں، جس طرح ثابت صاحب بھی کر رہے تھے، تو اس میں باہر کا نہ تو کوئی سرمایہ کار آ رہا ہے، بلکہ جو ملک کے اندر سرمایہ کار ہیں وہ اپنا کاروبار بند کر کے بیٹھ گئے. آپ دیکھ لیں متعدد انڈسٹریز جو ہیں وہ بند ہو چکی ہیں، اور جو لوکل سرمایہ کاری ہے اس میں بھی اس وقت ہمیں ٹھہراؤ نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم گریبان پھاڑ دیں اور اس کے بعد پھر ہم مظلوم بن جائیں، یا پھر کوئی ایسا سلسلہ شروع ہو جائے جس کے تحت ہم تو نہ ہم کھیلیں گے نہ ہم کھیلنے دیں گے. تو یہ اس طرح ایک ماحول جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح زرداری صاحب جو ہیں وہ نوٹوں کے بیگ لے کر سندھ اسمبلی میں آئے تھے، ابھی وہ پھر پنجاب لاہور میں پہنچ چکے ہیں. تو یہ تو انہوں نے ثابت کر دیا اپنے عمل سے کہ ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. زرداری صاحب کو ٹکٹ بلیک کرنے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے، وہ اتنی ایڈکشن ہو گئی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو قومی اسمبلی کے لوگ ہوں یا صوبائی اسمبلی کے اراکین ہوں، وہ بھی ایک ٹکٹ کے مانند ہیں، ان کو جب چاہیں وہ بلیک پہ بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. تو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ بات آپ کی علی نا، یہ آپ نے یہ دیکھا، اب مطلب ایک اغوا، ایک طرف لڑائی یعنی ڈرانا دھمکانا،
پھر اس کے ساتھ ہی جو تھیلے ہیں ڈالرز کے وہ بھی، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ، تو یہ تو پھر اس کا پھر میرا سوال وہی ہے جس پر آپ بھی ہمیں کہتی ہیں کہ بہت آپ نے سخت زبان استعمال کر لی ہے، اور بھی دوست کہتے ہیں کہ آپ کو یہ زبان استعمال کرنی نہیں چاہیے، لیکن پھر ایک بڑا سوال ہے جب یہ سب کھلواڑ ہو رہا ہے تو کیا پھر جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں پھر وہ نیوٹرل ہیں؟ نہیں سمیع صاحب، وہ بالکل نیوٹرل نہیں ہے. دیکھیں ابھی پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا اس کی رپورٹ آئی، اس میں جو سرکاری افسران ہیں ان کے کردار کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں سامنے آئیں. ابھی آپ نے بتایا کہ ایف آئی اے نے قسمیں کھائی ہیں، یہ کہا ہے وہ کہا ہے کہ ہمارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے تو چھوڑ دیا تھا. ایک چیز تو بہت واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے ہو یا پولیس ہو یا کوئی اور ہو، وہ دیکھنے کو تو حکومت کے انڈر ہے لیکن وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز پہ میں چاہوں گا آپ ضرور بات کریں. مجھے پتہ ہے یہ کہ ایف آئی اے والے جو ہیں یہ جب ایکشن کرتے ہیں تو انہوں نے کنٹوٹے جو ہوتے ہیں نا علاقے کے وہ رکھے ہوتے ہیں، اور وہ پلین کلوز میں ہوتے ہیں، ویگوز بھی ان کے پاس ہوتی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ واردات ڈال رہے ہیں رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی مونس الہی اور پرویز الہی کو دبانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، اور دوسری طرف یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ تعلقات خراب ہوں اور عمران خان کھل کر بولیں تاکہ یہ ان کے درمیان دوری رہے. ہاں سمیع صاحب، یہ بالکل ہو سکتا ہے، یہ آپ کا بڑا ویلڈ جو ہے وہ سوال ہے. دیکھیے ہو سکتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ اپنے بندے استعمال کر رہے ہوں، اور جیسے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ اس سے پہلے جتنی جو گورنمنٹ رہی ہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ رہی ہے، اور انہوں نے اپنے بندے جو ہیں وہ ہر جگہ پہ بھرتی کروائے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کہیں نہ کہیں آئی تھنک کہ وہ اپنی چیزوں کو بڑے طریقے سے لے کر چل رہے ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو بھی مونس الہی کی اور آپ نے بات کی ہے، دیکھیں شجاعت صاحب نے چودھری پرویز الہی نے جو ہے بڑا اچھا ایک بڑا کلیئر وہ اپنا ایک سٹینڈ لیا ہے. چودھری شجاعت اپنے بھائی کے حوالے سے انہوں نے اپنی جو ان کی ایک پارٹی کی پالیسی ہے وہ واضح کی ہے. تو میرے خیال میں اگر وہ اس ٹائم وہ اس طریقے سے انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا تو وہ ابھی بھی اس طریقے سے نہیں کریں گے. وہ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب. اچھا صابر شاہ، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اس ساری گیم میں یہ چیز بھی تو چل رہی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو کیونکہ رجیم چینج ہے وہاں پر سید اعظم منیر صاحب آئے ہیں اور ابھی وہ ظاہر ہے تھوڑا اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، پھر اس کے بعد کوئی تقرریاں اور تبادلے ہوں گے، ٹائم ان کو ظاہر ہے دینا چاہیے. لیکن اس بیچوں بیچ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں اور یہ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، اکسا رہے ہیں کہ عمران خان ضرور یہ بات کریں تاکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے بیچ میں اور عمران خان کے بیچ میں جو پہلے جو گیپس ہیں وہ برج نہ ہو سکے بلکہ اسی طرح رہے یا ان میں اضافہ ہو. تو یہ بھی ایک چیز تو ہو سکتی ہے نا اس ساری کہانی میں. جی وہ اپنی کوشش میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ عمران خان نے ساری باتیں تو کر دی ہیں، وہ کرنے والی بات رہ نہیں گئی. دوسری بات ہے مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، فلاں 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 سب لوگ اپنی سیٹس پر موجود ہیں. ابھی جنرل عاصم منیر آئے ہیں، ابھی ان کے سامنے بھی سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا اکنامک ریوائول ہے. سعودی عرب گئے ہیں، اب میرا خیال ہے یو اے ای کا بھی کوئی نہ کوئی ٹرپ لگائیں گے، چائنا بھی جائیں گے. دیکھیے سمیع صاحب، گزارش یہ ہے آپ کی جو ڈیٹ سرونگ اوبلیگیشنز ہیں وہ 23 ارب ڈالر ہیں. آپ کو آئی ایم ایف سے 5 ارب ڈالر آیا، آپ نے کیا کمایا؟ آپ کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. ٹھیک. اور آپ کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ سے نکل جائیں گے. یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں پاکستان آرمی کے سامنے. جنرل باجوہ نے بھی آپ کو پتا آئی ایم ایف فون کیا تھا، اور آپ مجھے ایک بات آپ نے مجھے بتائی اور سکھائی ہے کہ these powers they talk to very powerful people. تو پاکستان آرمی کے سربراہ ہی کسی سے بات کریں گے تو چیزیں جلدی ریلیز ہوں گی. ہمیں آئی ایم ایف کے قرضے کی بہت جلدی اور بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی سے شاہ صاحب میں مجھے بریک پر جانا ہے، میں جب واپس آتا ہوں تو یہ موضوع بھی ہے بات کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی ذاتی مقصد کے لیے اپنے عہدے کو استعمال نہیں کریں گے، ان کا ایک جھوٹ، اور وہ بھی ایسا جھوٹ جس نے پوری پاکستانی قوم کو شرمندہ کر دیا ہے. میں آپ کو وہ گفتگو ان کی سنواؤں گا جس کی آئی ایم ایف نے مکمل طور پہ تردید کی ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے، ایک چھوٹا سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. ہماری سیاست میں جو بے برکتی ہے اس وقت، ہمارے جو حالات ہیں اس میں ایک بڑی وجہ ہمارا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے. ہم اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولتے ہیں،
لوگوں کے مسائل پر جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ذاتی منافع کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اور جب حکمران یہ کام کریں تو پھر ان کے جو بھی ایکشنز ہیں اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے لوگوں پر آتا ہے غالباً۔ شہباز شریف صاحب، حالانکہ یہ کچھ ایسے جھوٹ ہیں اوائڈ بھی جن سے کیا جا سکتا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی ہزارہ الیکٹرکسٹی کی جو تقریب تھی ایک، اس میں بھی انہوں نے بات کی، پریس ریلیز بھی جاری کیا، اور کیا فرماتے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے انہوں نے مجھے فون کیا ہے اور ڈیلیگیشن جلدی بس پاکستان ان کا آنے والا ہے۔ آئیے ذرا سنتے ہیں شہباز شریف صاحب نے کہا کیا تھا۔ اب یہ آپ کتنی یہ معصومیت سے، کس قدر یہ نرم لہجے میں کہ ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ یقین کرے، اور کاش ایسا ہوتا جو یہ فرما رہے ہیں یہ سچ ہوتا۔ اب آئی ایم ایف کی ترجمان نے کیا کہا ان کے جواب میں؟ انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہیں انہوں نے کوئی فون نہیں کیا، خود سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے پیغام بھجوایا شہباز شریف صاحب نے کہ ذرا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اور بات کس پہ کرنی ہے کہ جو جنیوا میں کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے، اس پر میں نے بات کرنی ہے۔ تو انہوں نے کال کی ان کی ریکویسٹ پر، اور اس میں وہ چیزیں ڈسکس کر لی۔ اب دوسری بات آئی ایم ایف کے ترجمان نے یہ کہی کہ کوئی پاکستان آنے والا نہیں ہے آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن۔ یہ بات ضرور ہے کہ جو جنیوا میں کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پر آئی ایم ایف کے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی حکام سے سائیڈ لائنز پہ ملیں گے، لیکن ریویو کے لیے، 9th ریویو کے لیے آئی ایم ایف کی کوئی ٹیم پاکستان نہیں آ رہی۔ اب یہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک تو مجھے انہوں نے کال کی، اور پھر میں نے کہا کہ دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، اور ہم اب اس میں مجھے بتائیں آپ کون سی بات پہ یقین کریں گے، کون سی بات پہ آپ یقین نہیں کریں گے جب اتنے ہائیسٹ لیول پر جھوٹ بولا جا رہا ہو۔ پھر یہیں پہ بات نہیں رکی، انہوں نے پورے پاکستان کے جو اخبارات ہیں، مین سٹریم اخبارات، کروڑوں روپے کے اشتہار دے دیے ہیں اس میں کہ ہم نے اکانومی کو ٹھیک کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں لوگ آٹا لینے کے لیے پیروں تلے کچلے جا رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کو فوٹیجز دکھاتا ہوں، یہ آپ ذرا یہ پہلے تو آپ نے اشتہار دیکھیں، اب ذرا فوٹیجز جو لوگ آٹے کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہیں، آپ ذرا انہیں ذرا یہ دکھائیں کہ کس طریقے سے لوگ آٹے کے لیے کھڑے ہیں، کس طریقے سے لوگ دوڑ رہے ہیں، اور آٹا نہیں مل رہا، اور یہ اخباروں میں کروڑوں روپے کے اشتہار دے رہے ہیں کہ جناب یہ پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ بہت بہتر ہو گئی ہے۔ اس قدر جھوٹ بول رہے ہیں، اس قدر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ صرف یہی بات نہیں ہے، اس کے بعد جو ایک اور مسئلہ پاکستانیوں کو جو انہوں نے ڈالا ہے بحران میں وہ آتا ہوں، آگے بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ذرا یہ جو اتنا جھوٹ ہے اس پر میں فخر رحمان، مجھے یہ بتائیے کہ یہ وزیر اعظم کا عہدہ، آئی ایم ایف کے حوالے سے گفتگو، اور یہ اتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کتنی سبکی ہوئی ہوگی؟ شاید یہی وجہ ہے کہ آج اللہ کی قسمیں کھانا پڑ گئی انہیں وہاں پر جنیوا میں کہ جناب ہم انشاءاللہ تعالی وعدے پورے کہ ہم یہ پورے پیسے جو ہیں وہ بالکل سیلاب زدگان کے لیے خرچ کریں گے، ہمیں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ جی سمی، بالکل دیکھیں جو سفارتی کمیونٹی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ ساری باتیں نوٹ کرتی ہے کہ یہ کہتے تھے میں کپڑے پھاڑ کر سڑک پر گھسیٹوں گا آصف علی زرداری کو، یہ کہتے تھے میں اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستا کر دوں گا، اور پھر ابھی جو جس طرح سے انہوں نے قسمیں اٹھا کر اور وہ ساری باتیں کی ہیں، تو یہ تو ثابت ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ جو سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے فنڈ کی بات کی تھی، تو سفارتی حلقوں نے اس بات پہ ضرور فوکس کیا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی ذاتی اکاؤنٹ جو ہیں ان کے، اس میں سے کتنی رقم سیلاب زدگان کے لیے وقف کرتے ہیں، اور دوسرا ان کو کتنے جو امیر لوگ ہیں یا جن کے ہاتھ کھلے ہیں وہ کتنے پیسے دیتے ہیں۔ تو وہ تو کوئی بات تو ہوئی نہیں، الٹا وہ عمران خان جو تھا اس کی کریڈیبلٹی اتنی تھی کہ وہ 15 ارب روپے کی پلیجز جو تھی ان کو مل گئیں۔ اینجلینا جولی جو تھی، جب لاسٹ ٹائم سیلاب آیا تھا تو اس میں انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ یہاں کے جو حکمران ہیں یہ ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، تو ان کو امداد دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ آئی تھی
اور یہ بات جو ہے وہ اقوام متحدہ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب ان کے اوپر ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، نہ ہی جو ہے لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، تو جو امداد دینے والے ہیں اس کنٹیکس میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں گا کہ جب زلزلہ آیا تھا تو ترکی سے ایک ڈیلیگیشن آیا اور میری ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ چند لوگوں نے اپنے ذاتی طور پر یہ $20,000 اکٹھے کیے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ مستحق لوگوں تک یہ پہنچ جائے. تو خیر وہ انہوں نے ان کو ایک ارینجمنٹ ہم نے بتا دیا تھا. تو یہی سوال سب کے ذہنوں میں ہے کہ جو سیلاب زدگان ہیں، جو بے گھر ہو گئے ہیں، جو اس وقت پانی میں بیٹھے ہیں، وہ مستحق ہیں، ان تک یہ امداد پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ ٹھیک ہو گیا. یہ جو 13 جماعتوں کا ٹولہ ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنی کرپشن ختم کر کے نیب میں کے قوانین لے کر آئے، یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے. تو یہ پوری دنیا کو پتہ چل چکا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر 13 جماعتوں کی ایک ایسی حکومت ہے جن کے اندر وفاداریاں خریدی گئیں، جن کو جو ہے وہ ایک غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے اقتدار میں بٹھایا گیا، اور یہ صرف اپنی کرپشن ختم کرنے کے لیے آئے تھے. یہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے، کچھ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. ایک شخص آٹے کی بوری کے لیے بگدڑ میں جو ہے اس کی جان سے چلا گیا. ان 13 جماعتوں کے لیڈروں کو کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے گھر پہ جا کر اس کے جو بچے تھے معصوم جو یتیم ہو گئے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے یا ان کو آٹے کی چند ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات فخر، میں بالکل آپ نے بالکل صحیح آپ نے بات کی. صابر شاہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ ایک تو یہ جھوٹ، اس پر اگر آپ کچھ بول سکیں، اور دوسرا جو پریشانی ہو رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس $10 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. 4.25 بلین سعودی عرب کے اور چائنا کے پیسے پڑے ہیں جنہیں ہم استعمال نہیں کر سکتے، اور $5.5 ارب وہ پاکستانیوں کے ہیں جو کمرشل بینکس میں پڑے ہیں. 99 میں انہوں نے منجمد کر دیے تھے سارے اکاؤنٹس اور فریز کر دیے تھے فارن کرنسی اکاؤنٹ، اور ایک بڑا بحران برپا ہو گیا تھا. ابھی جو لوگ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کی یہ جو گفتگو ہے اس پر بڑا پریشانی ہوئی. کل رات احسن اقبال صاحب نے ذرا اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اس بات کو. میں آپ کو وہ ان کی گفتگو سنوا دیتا ہوں، اور پھر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ حکومت جو جھوٹی حکومت ہے، ان کی کسی بات پہ بندہ یقین نہیں کر سکتا، ہائیسٹ لیول پر جھوٹ بولتے ہیں. یہ ذرا بات سنیے احسن اقبال کی، پھر میں چاہوں گا آپ اس پہ کامنٹ کریں. یہ شاہ صاحب، یہ ان پہ کون یقین کرے گا؟ جھوٹے لوگ ہیں. سمی صاحب، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ 72 سال کی عمر میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہ شرمناک سٹیٹمنٹس ہیں، اس طرح کی گفتگو ہونی نہیں چاہیے. اس طرح تو لوکل انویسٹر بھی ڈر جائے گا. فورن ڈائریکٹ انویسٹر کو تو گولی مارے، اس نے کہاں آنا ہے یہاں پہ. اس ملک میں 150 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں، 15-20 لاکھ آدمی بے روزگار ہو چکا ہے کم از کم. ایک سیکٹر ہے جو ریگولرائز نہیں ہے، جس میں بڑے گھپلے ہیں، وہ ہاؤسنگ سیکٹر ہے. یار اس کو ہی کم از کم چل لینے دو، باقی اسکیمیں بند کر دو. دوسری بات، میں نے جو اکنامک سٹڈی کی ہے، 1971 میں ہمیں نقصان ہوا، بھٹو صاحب نے کیا نیشنلائزیشن کر کے. اس کے بعد 20-22 پاکستان کے ٹاپ خاندان پاکستان سے باہر اپنا بزنس لے گئے. آج تک پورا پیسہ نہیں وہ لے کے آئے. کیوں لے کے آئے؟ دوسرا، 28 مئی 1998 میں جب ہم نے نیوکلیئر دھماکے کیے، انہوں نے 46 روپے پہ ڈالر اور روپی کی پیریٹی تھی 46 روپے. انہوں نے اکاؤنٹس فریز کر دیے 33 دن کے لیے، 33 ڈیز. وہ جو دھچکا لگا ہے ان لوگوں کو جن کے ڈالر تھے، اچھا ان کا اعتماد اٹھ گیا. بالکل بریک پہ جانا شاہ صاحب، بات بڑی آپ کی آتے ہیں تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی صابر شاہ صاحب، آپ بات کر رہے تھے. میں بغیر تمہید باندھے آپ کو کہوں گا کہ دیکھیے 33 دن کے لیے تب ڈالر فریز کیے. 2016 میں میں ابھی ریسرچ کر رہا تھا، نواز شریف صاحب کے دور میں اسحاق ڈار صاحب نے اس سے ملتا جلتا مشورہ پھر نواز شریف صاحب کو دیا تھا. اب پھر یہ گفتگو ہو رہی ہے جو ہونی نہیں چاہیے. بزنس مین ڈر جاتا ہے. اکنامکس کا نام ہے کانفیڈنس، سینٹیمنٹس. انہوں نے کبھی اکنامکس کی کتاب نہیں خریدی، پڑھنا دور کی بات ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ کسی کا کانفیڈنس شیک کر دیں گے، وہ یہاں 1 روپیہ نہیں لگائے گا، وہ انویسٹمنٹ ہولڈ کر لے گا. دوسرا، آپ اشتہار کی بات کر رہے تھے، آپ نے اشتہار غور سے دیکھیں، وہاں لکھا ہوا ہے $3500 ارب کے ٹیکس محصولات
जो है हमें हासिल हुए। और भाई 3500 अरब रुपया है, डॉलर नहीं है। इतनी जल्दी में किस नालायक ने ये इश्तिहार बनाया है यार? इश्तिहार आपने अंग्रेजी में भी दिया हुआ है, IMF के यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं, वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे बैठे हैं, एम्बेसीज बैठी हैं, सारे हंस रहे हैं आपके ऊपर। इश्तिहार तो ठीक कर लें। तीसरी बात है, बड़ी बात करते हैं टैक्स इकट्ठा करने की। यहाँ पे इतनी पोटेंशियल है दुकानदार और रिटेलर से टैक्स इकट्ठा करने की, ये इस पे कोई इक़दाम नहीं कर रहे। मेरे जैसे सैलरीड आदमी से टैक्स ले रहे हैं, डिडक्शन एट सोर्स। बिजनेसमैन जो जितनी मर्जी टैक्स इवेजन चोरी कर रहा हो, वो देता भी तो इतना है ना जी, जिससे इकोनॉमी चलती है, उसको भी दबाते जा रहे हैं, सैलरीड को भी दबाते जा रहे हैं, और नया टैक्स पेयर नहीं ढूंढ रहे। ये इतने नालायक हैं। मैं किसी एक हुकूमत की यहाँ बात नहीं कर रहा, बदकिस्मती ये है, ये शुरू से ये बतीरा है। ठीक है। अच्छा, एक शाह साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट, शाह साहब मैं एक और इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे। 816 मिलियन डॉलर की प्लेजेस हुई थी जब ये फ्लड आया था, सिर्फ 262 मिलियन डॉलर्स मिले, यानी 31-32%। बाद में भी जो पैसे आए, जो प्लेजेस थी, वो 35% से ज़्यादा रैशनलाइज नहीं हुई। और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि यार ये बड़ा कम ऐसा होता है कि मेंबर स्टेट्स जो हैं वादा करें और पैसे ना दें। तो अब ये 8 बिलियन की प्लेजेस, पहले कहते थे 30 बिलियन का नुकसान है, फिर कहने लगे 16 बिलियन का नुकसान है। अब 8 बिलियन की प्लेजेस, वो भी 3 साल में, और उसमें भी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के 4 बिलियन से ज़्यादा हैं। तो अभी ये जो रेशो हम माजी को देखते हैं, तो ये तो कोई इमदाद नहीं है, ये तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और इससे पाकिस्तान के जो लोग हैं, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर जो इस वक्त जो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रही, और हम अपने एक्सपेंसेस ही हुकूमत के पे नहीं कर पा रहे, तो ये जाएंगे कहाँ? समीर साहब, इमदाद भी उसको मिलती है जिसका कोई कैरेक्टर हो। यहाँ 2010-11 के सैलाब में तैयब उर्दगान जो टर्की के प्रेसिडेंट है, उनकी बीवी ने अपने शादी का नेकलेस दिया था आपके वजीर आजम को, और वो घर ले गए थे। उस बेचारी ने नेकलेस दिया कि इसको बेच के ये सैलाब ज़दगान की मदद करें। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द टाइम अपने घर ले गया, और सुप्रीम कोर्ट ने वो नेकलेस बरामद कराया उसकी शादी का। ये तो औकात है। यहाँ पैसे खा गए हैं, यहाँ जो पैसा आता खा गए हैं। ये आपको याद होगा 2005 में ज़लज़ला आया था बड़ा, और बहुत सारी लाख के करीब लोग जान से गए थे। उस वक्त वाकई पैसा आया था, वो किधर गया? मैं दुआ करता हूँ ये जो 8.5 अरब डॉलर के प्लेजेस हैं, जो कि 3 साल तक आएंगे, मटीरियलाइज होंगे, और यूनाइटेड नेशंस और बाकी मुल्क ममालिक, जिस तरह मैं कह रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट को खुद अंडरटेक करेंगे। अगर इसमें से 2 अरब डॉलर भी, मैं दुआ करता हूँ, इसमें हमारे अकाउंट्स में आ जाए। बात हमारी, हमारा जो सिलसिला है ना, बस बात दुआओं तक रह गई है। मिलेगा हमारी बात अब दुआओं तक रह गई है। हमारा सिस्टम जो है वो कोई मदद नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अच्छा अलीना, और जनाब, जिस आदमी की आमदन ना हो वो दुआई नहीं करेगा तो और क्या करेगा? काम तो करना नहीं, मैं बिल्कुल, हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह पे यकीन है, और दुआ ही मसाइल का हल है एट द एंड ऑफ द डे, नो डाउट अबाउट दैट। अलीना, ये पंजाब से आज जो वहाँ पर पंजाब असम्बली में ख्वाजा आसफ भी चले गए, फिर वहाँ पर राना सनाउल्लाह भी चले गए, अता तारड़ भी चले गए, और उन्होंने वहाँ पर जो गुफ्तगू की है, जिस तरीके से पूरा एक धावा बोलने की कोशिश की है। अभी परवेज़ इलाही साहब ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। आज जो कुछ वहाँ पर हो रहा है, मुझे ये बताइए कि लगता है आपको कि ये कुछ ना कुछ कामयाबी इनकी होएगी इस सारे मामले में? सिर्फ देखिए, प्लेयर्स तो हैं फील्ड में, अगर कुछ ना कुछ करें, जैसे कि आपने बोला कि आसिफ अली ज़रदारी साहब भी जो हैं वो डॉलर्स लेकर या जो भी है रकम लेकर वो पहुंच गए हैं। इससे पहले भी उन्होंने कोशिश तो की है, और 1-2 हमने पिछले दिनों डेवलपमेंट्स भी देखी हैं कि लोग जिस तरीके से पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और बहुत करीबी लोग जा रहे हैं। इसके अलावा और भी स्पेकुलेशंस जो हैं वो चल रही हैं। देखिए, जो भी कैंडिडेट है वो ये देखता है कि अगले इलेक्शंस में उसका क्या फ्यूचर होगा। तो मेरे ख्याल में चीज़ें तो चल रही हैं, हो सकता है ये 50-50 की गेम है। समीर, अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा फ़खर रहमान आपसे, वो ये कि मरियम नवाज को दे दिया गया चार्ज, उनको बना दिया गया चीफ ऑर्गेनाइजर हर सतह का, लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने बुला लिया है हमजा को मरियम के मुकाबले में, और पंजाब में वो अपोजिशन करेंगे, और साद रफीक साहब कह रहे हैं कि तगड़ी अपोजिशन नहीं है, हम नहीं कर रहा है, बल्कि ये उन्होंने कहा है कि इमरान सही सियासत कर रहा है। तो अब ये बैलेंसिंग एक्ट है कि ओवरऑल वजारत उज़्मा के लिए मरियम नवाज़ को तैयार किया जा रहा है, और पंजाब में हमजा शहबाज को, तो वही ख़ानदानी, और ये आपको लगता है कि सेटलमेंट हो जाएगा इससे?
समी साहब, ये जो ताजपोशी मरियम नवाज की हुई है, इससे मजीद नून लीग के अंदर तकसीम दर तकसीम हो गई। ये समझ रहे थे कि जो घर की सियासत है वही हमारे बच्चों की विरासत है। ऐसा नहीं है। मकान तो आप दे सकते हैं विरासत में, लेकिन सियासत नहीं हो सकती। सोशल मीडिया आ चुका है और अभी तक अगर ये इस बात को रियलाइज नहीं कर रहे तो इनको, जिस तरह साद रफीक ने ये बात कही है कि उनको पंजाब में भी कोई कदम नहीं रखने देगा, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। और जहाँ तक एक बात मैं आपसे मज़ीद शेयर करना चाहूँगा, ये आप फॉरेन करेंसी की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ, मैं तस्दीक करके बता रहा हूँ कि ऑफिशियली तो अकाउंट पे कब्जा नहीं हुआ है, लेकिन जिनके डॉलर अकाउंट्स हैं उनको बैंकों की जानिब से डॉलर की अदायगी नहीं हो रही है। उनको कह दिया गया कि स्टेट बैंक ने सब कुछ रोक लिया है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप जो इस वक्त इंटर बैंक रेट है उसके ऊपर जो है ना आप डॉलर ले लें, हम रुपये में देंगे आपको। बहुत शुक्रिया फ़खर रहमान, सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन जो फ़खर ने बात कही है कि सरकारी तौर पर तो आपके फॉरेन करेंसी अकाउंट जो हैं वो फ्रीज़ नहीं किए गए, लेकिन अनऑफिशियली जो डॉलर, जो दिरहम, जो पाउंड आपके अकाउंट में पड़े हैं, अब आपको वो पाकिस्तानी करेंसी में ही मिलेंगे और पाकिस्तानी करेंसी भी उस रेट पर जो सरकार का रेट है। तो एक दफ़ा फिर जो काम इन्होंने 1998 में किया था, अनऑफिशियली वो काम इन्होंने कर दिया है। अल्लाह पाकिस्तान पर रहमत फरमाए। नाज़रीन, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।